بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین، اس ایک دفعہ پھر ہم تریاق القلوب پیج پر موجود ہیں۔ اس میں جری اللہ صاحب جناب دعویٰ کر رہے ہیں کہ طارق مسعود کی قرآن و حدیث میں تحریف مسلمان ہونے کی بنیادی شرط ختم نبوت ایمانیات میں شامل مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ تو اس میں گویا کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان ہونے کی جو بنیادی شرط ہے اس میں ختم نبوت شامل نہیں ہے، ختم نبوت ایمانیات میں گویا کہ شامل نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ایمان جو ہے مومن ہوا جا سکتا ہے۔ تو آپ کو ویسے تو معلوم ہی ہوگا کہ کس طرح کی یہ حماقتیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں، تو یہ بھی ان کی حماقت ہی ثابت ہوگی۔ چنانچہ آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ یہ دعویٰ کرتے پائے جائیں گے کہ جی ہم تو ختم نبوت پر بھی ایمان رکھتے تو ہیں جو قرآن میں ہے۔ بہرحال وہ آگے کی بات ہے۔ جی سامعین کرام، آپ نے سن لیا کہ یہاں پہ مفتی طارق مسعود صاحب نے مسلمان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کس قدر دروغگوئی سے یہ بات بیان کی ہے کہ ختم نبوت کے اس میں جو ختم نبوت پر اقرار کرتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اب میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ مسلمان کی تعریف جو یہ بات بیان کر رہے تھے، یہ قرآن پاک کی کس آیت میں موجود ہے، یا مسلمان کی تعریف میں، یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہاں موجود ہے؟ میں آپ کو سب سے پہلے قرآن پاک کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان جی تو ناظرین، انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ قرآن پاک میں کس جگہ موجود ہے کہ ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے اور یہ مسلمان کی تعریف میں ہے۔ تو اگر ان سے سوال پوچھے جائے اور عام فہم بات ہے کہ کیا قرآن کی ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے، جو کچھ قرآن میں ہے، تو کہیں گے جی بالکل ضروری ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا منکر بھی کافر ہے۔ ہم تو قرآن کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں مانتے فلاں کا۔ تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ہے۔ جی تو ناظرین، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 14 ہے، مرزا صاحب کی تصنیفات کا مجموعہ۔ اس میں یہ کتاب ہے ایام الصلح، صفحہ نمبر ہے روحانی خزائن کا 392 میں۔ مرزا صاحب آپ پوری تحریر پڑھ سکتے ہیں، پورا صفحہ ہے، تو طوالت کے خوف سے پوری تحریر نہیں پڑھتا۔ اس میں ختم نبوت کا جو تذکرہ کیا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ثابت کرنے کے لیے مرزا صاحب احمقانہ انداز میں ختم نبوت کا بڑا تذکرہ کرتے رہے، تو حالانکہ اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے نبی بن چکے ہیں، تو آپ کے بعد تو وہ نبی نہیں بن رہے کہ ختم نبوت پر فرق پڑتا ہو، لیکن اس مقصد کے لیے یہ ختم نبوت کا اقرار کرتے رہے اور قرآن سے ہی ذکر کرتے رہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ختم نبوت کا ذکر ہے یا نہیں۔ تو کیا لکھا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ہی چاہتا ہے، کیونکہ آپ کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو آپ خاتم الانبیاء نہیں ٹھہر سکتے، ورنہ سلسلہ وحی نبوت کا منقطع متصور ہو سکتا ہے۔ تو آپ نیچے دیکھیں ہائی لائٹ۔ تو وہی اعتراض لازم آیا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی دنیا میں آ گیا، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا استخفاف اور نص صریح قرآن کی تکذیب لازم آتی ہے۔ دیکھیں حضور کی شان میں کہاں استخفاف ہوتا ہے۔ بہرحال فضول جملہ تھا یہ، تو خود کو بھی دعویٰ نبوت ہے کہ خدا اس کے آنے سے نہیں ہوتا کیا؟ تو اصل چیز کی طرف آتے ہیں، نص صریح قرآن کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اب وہ قرآن کی نص صریح کا مطلب کیا ہے کہ قرآن میں واضح طور پر، صریح کا مطلب ہوتا ہے جو اپنا معنی دینے میں بالکل واضح ہو، صاف ہو۔ اب وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی قرآن شریف میں مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں، لیکن ختم نبوت کا بکمال تصریح ذکر ہے۔ یہ ہے وہ قرآن مجید میں ذکر، ٹھیک ہے۔ ختم نبوت کا جب بکمال تصریح ذکر ہے تو پھر قرآن کی آیت کا انکار ہوگا کہ نہیں؟ ختم نبوت کا انکار اور پرانے یا نئے نبی کی تفریق کرنا یہ شرارت ہے۔ نہ حدیث میں نہ قرآن میں یہ تفریق موجود ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ کوئی بھی کسی نہ پرانا نہ نیا مرزا صاحب کی تشریح کے مطابق، ٹھیک ہے، پرانے نبی کی تفریق بھی نہیں ہو سکتی، اور حدیث لا نبی آبادی میں بھی نفی عام ہے۔ نفی عام ہے، یہ بات قابل غور ہے،
تو اس طرح سے ان کی جو شرعی غیر شرعی کی جو تقسیم کرتے ہیں کہ جی شرعی نبی نہیں آئے گا غیر شرعی آئے گا، اس کی بھی نفی ہو گئی کہ یا وہ بھی غلط ثابت ہو گئی، کیونکہ لا نبی آبادی میں نفی عام ہے اور مرزا صاحب استدلال کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں، لا نبی آبادی والی حدیث کو۔ بس یہ کس قدر جرت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رقیقہ کی پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کو عمدن چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے، اور بعد اس کی جو وحی نبوت منقطع ہو چکی تھی پھر سلسلہ وحی نبوت کا جاری کر دیا جائے۔ تو یہ خیالات رقیقہ کا نتیجہ قرار دیا ہے مرزا صاحب نے۔ تو اس کو اب آگے جا کے آپ کو بتائیں گے کہ پرانے یا نئے نبی کی تفریق کرنا یہ شرارت ہے، تو اس جملے میں مرزا صاحب نے کیا شرارت کی ہے وہ آگے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، ایک تو آپ کو ثابت کیا کہ مرزا صاحب مانتے ہیں کہ قرآن میں ذکر ہے، کہتے ہیں جی کہ مرزا صاحب کو پیش نہ کیا جائے، تو ہم تو قرآن کی بات پیش کر رہے ہیں نا، جو مرزا صاحب نے قرآن پہ ڈالی ہے، تو یہ احمدی جماعت احمدیہ والے یہ اعتراض نہیں کر سکتے جی مرزا صاحب کو کیوں پیش کیا، ہم تو قرآن پیش کر رہے ہیں جو مرزا صاحب نے کہا کہ یہ قرآن میں ہے، اور اس میں بھی جو فراڈ کیا وہ بھی دکھائیں گے۔ یہ ایک اور کتاب ہے حمامۃ البشرا کا اردو ترجمہ، اور یہ بھی جو ہے انہوں نے ہی چھاپا ہے، آپ کو یہ بھی دکھاتے چلیں، شائع کردہ نظارت اشاعت صدر انجمن احمدیہ پاکستان روا، پاکستان سے چھپی ہے۔ تو اس کا صفحہ نمبر جو ہے یہ 81 ہے، اس کو آپ غور پڑھیں۔ یہ بھی قرآن کی آیت لکھی ہے کہ خدا تعالیٰ کی اس قول کے خلاف ہے کہ ہم نے محمد کو کسی مرد کا باپ نہیں بنایا، ہاں وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 ہے۔ یہ کیا تو نہیں جانتا کہ اس محسن رب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے اور کسی کو مستثنا نہیں کیا، کسی کو نہیں کیا، تو پھر کوئی ایک بھی مستثنا نہیں ہو سکتا، تو مرزا صاحب کو بھی نہیں کر سکتے پھر۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طالبوں کے لیے بیان واضح سے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، اب کوئی بھی آئے گا تو پھر اس کے جھوٹا ماننا پڑے گا اس حدیث کو، جو کہ قادیانی کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی خود حضور ہی کے اندر میں سے ہی کوئی نعوذ باللہ آ سکتا ہے۔ اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز رکھیں تو یہ لازم آتا ہے کہ وہی نبوت کے دروازہ کا انفتاح یعنی کھلنا بھی بند ہونے کے بعد جائز خیال کریں، اور یہ باطل ہے، جیسا کہ مسلمانوں پر پوشیدہ نہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کیوں کراوے، حالانکہ آپ کی وفات کے بعد وہی نبوت منقطع ہو گئی ہے اور آپ کے ساتھ نبی کو ختم کر دیا ہے۔ کیا ہم اعتقاد کر لیں کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء نہیں بلکہ عیسیٰ جو صاحب انجیل ہے وہ خاتم الانبیاء ہے؟ تو ناظرین آپ دیکھیں یہاں پر بھی مرزا صاحب قرآن کی آیت لکھ رہے ہیں اور اس کی تفسیر جو ہے وہ حدیث سے پیش کر رہے ہیں، واضح تفسیر کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس میں قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی آ گئی، اور مرزا صاحب کا بیان کرنا بھی آ گیا اور اس کو ماننا بھی آ گیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن، حدیث اور مرزا صاحب نے ختم نبوت کی جو ہے تذکرہ کیا ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا کہ ختم نبوت جو ہے قرآن کا جو ہے اندر ذکر نہیں ہے، یا بڑا کہتے ہیں ختم نبوت کا لفظ ہی نہیں ہے، یا اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، کس قدر دجل و فریب پر مبنی بات ہے۔ ناظرین ایک اور حوالہ بھی پیش خدمت ہے، تبلیغ جو آئینہ کمالات اسلام کا ایک حصہ ہے، عربی اس کا ترجمہ ہوا ہے، یہ جلد نمبر 5 میں ہے روحانی خزائن کی، لیکن یہ ترجمہ الگ ہے۔ اس کا صفحہ 18 دیکھیں تو اس میں بھی مرزا صاحب نے واضح لکھا ہے، اللہ کی شایان نہیں ہے کہ ہمارے نبی کریم جو کہ خاتم النبیین ہیں ان کی نبوت کے بعد کسی نبی کو بھیجے، اور نہ ہی نبوت کے منقطع کا ہونے کا بعد دوبارہ سے سلسلہ نبوت کو شروع کر دے۔ اس میں بھیجے کا لفظ تو سے اضافہ ہے، خیر اس طرف ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو شایان شان نہیں ہے تو پھر مرزا صاحب یا ان جب قادیانیوں کی شایان شان کہاں سے ہو گیا کہ یہ جو ہے وہی نبوت یا نبوت کو جاری کریں؟ ناظرین آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب قادیانیوں کو یہ حوالے پیش کیے جائیں مرزا صاحب نے تو یہ بیان کیا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، تو کہتے ہیں جی وہ شرعی نبوت کے متعلق ہے، جی شرعی نبوت بند ہے، غیر شرعی آ سکتی ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے جی ایک غلطی کا ازالہ میں مرزا صاحب نے کر دی ہوئی ہے۔ تو اب ہمارے سامنے ایک غلطی کا ازالہ موجود ہے جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 میں ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مزید کچھ اور بھی لکھا ہے یا تو یہ صفحہ نمبر 215 ہے اس کا، روحانی خزائن جلد نمبر 18 کا۔
اس میں بھی مرزا صاحب نے لکھا ہے خدا تو فرمائے کہ تیرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ لیں جناب، ایک غلطی کا ازالہ میں بھی واضح ہوگا کہ کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ جب کوئی اور نبی نہیں آئے گا تو پھر اگر یہ کہتے رہیں کہ ذل آئے گا، بروز آئے گا، تو پھر وہ کوئی اور تو آ گیا، تو اس سے تو مرزا صاحب کی تشریح جھوٹی بن جائے گی پھر۔ اور اگر آپ ایک غلطی کا ازالہ کا آخر بھی دیکھیں تو اس میں بھی مرزا صاحب یہ آخری صفحہ ہے اس کا کہ دوسری کتاب شروع ہو گئی ہے۔ اس کے آخری جملے دیکھیں جی، کہتے ہیں میرا نفس درمیان نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ ہے، اس لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا، پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس سے رہی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز تو پہلے ہی ان کے پاس تھی، تو آپ کہاں سے بیچ میں ٹپک پڑے؟ تو اس لیے ایک غلطی کے ازالہ میں بھی حضور علیہ السلام کے پاس ہی نبوت جو ہے آخری ثابت ہے، کسی اور کی طرف جاری ہونا بالکل بھی ثابت نہیں ہوتا۔ پاک میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وعلیک المصیر، یعنی رسول نے ناظرین، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور یہ جو ہے ویڈیو بنانے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں الیک المصیر کو کہہ رہا ہے وعلیک المصیر۔ غفرانک ربنا وعلیک المصیر، یعنی رسول نے مان لیا جو کچھ اس پر اس کے رب کی طرف سے اترا ہے، اور مسلمانوں نے بھی مان لیا، سب نے اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو مان لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا۔ اے ہمارے رب، تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس جگہ کہیں بھی ختم نبوت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ مسلمان کی تعریف بیان ہوئی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، وہی چیزیں ہیں جو ایمان مفصل میں اور ایمان مفصل میں بیان ہوئی ہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایمان، تو یہ آپ نے پھر ایک حماقت ملاحظہ کی کہ جی اس آیت میں ختم نبوت کا ذکر نہیں ہے۔ ارے بھائی، جب کتابوں کا ذکر آ گیا ہے، رسولوں کا ذکر آ گیا ہے، تو قرآن میں جو بات لکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان واضح سے تفسیر کر دی ہے، اس کو ایمان لانا اس پر ضروری ہوگا کہ نہیں؟ کسی ایک بات کا انکار کرنا حضور علیہ السلام کی ہوئی، اس کا انکار کرنا کفر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پر سب سے آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے ایمان مفصل، اس میں جو مفتی طارق مسعود صاحب نے پڑھی، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ اس میں بھی دیکھ لیں، کتب بھی آ گئی، رسول بھی آ گئی، تو کتابوں کی کسی قرآن کی کسی ایک بات کا انکار یا کسی بھی کتاب اللہ کا انکار کفر ہوگا۔ اسی طرح رسولوں میں سے بھی پہلے آپ نے دیکھی کسی میں فرق نہیں کرتے، تو کسی ایک بھی رسول کا انکار یا اس کی توہین تخفیف یہ کفر ہوگا۔ یہ بالکل واضح سی اور عقلی سی بات ہے، موٹی سی بات ہے کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یہ ایمان مفصل ہے۔ اس میں بھی ختم نبوت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ مفتی صاحب نہ جانے پتہ نہیں ختم نبوت کا لفظ کہاں سے لے کے آ گئے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و حدیث میں جو یہ لے جی، ختم نبوت کا ذکر نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے امور و ختم نبوت پر ایمان بھی ہے۔ یہ لے جناب، بلی تھالے سے نکل آئی باہر۔ کلیت ایمان ہے ہمارا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری شرعی نبی ہیں، ان کے بعد کوئی بھی کسی قسم کا شرعی نبی نہیں آ سکتا، نہ کوئی شرعی کتاب آ سکتی ہے۔ جی دیکھیں، یہ خود کیسی تحریف کر رہا ہے۔ الزام لگایا تھا کہ جی طارق مسعود کی قرآن میں تحریف، اب کہہ رہا ہے جی حضور اسلام کے بعد کوئی شرعی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ شرعی نبی کہاں لکھا ہے کہ شرعی نبی نہیں آ سکتا؟ تو یہ تو جری اللہ صاحب آپ نے قرآن میں بہت بڑی تحریف کر دی ہے، اور الزام دوسروں کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ تو کہتے ہیں کہ تشریح نبوت جو ہے اس کا آنا نہیں مانتے۔ تو ضمناً آپ کو یہ بھی دکھاتے چلیں، روحانی سنجل نمبر 17 ہے، اس میں 435 نمبر صفحہ۔ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ معاشرے کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ اس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہے، میری وحی میں بھی امر ہے اور نہیں بھی، چلو جی۔ پھر کہتے ہیں جی تشریح نبوت کا دعویٰ نہیں تھا، تو مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں میری وحی ویسی ہی ہے، مثلا چونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے، شریعت کی ضروری احکام کی تجدید ہے۔ اگلا صفحہ بھی دیکھ لیں، کہتے ہیں جی پھر کہتے ہیں پوری بات نہیں نقل کی۔ اگلا صفحہ نمبر 436 ہے،
کہتے ہیں جی یہ ایک الہام لکھا ہے کہ یہ براہین احمدیہ میں درج ہے، اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے، اس پر 23 برس کی مدت بھی گزر گئی اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی۔ کہتے ہیں اگر کہو کہ شریعت سے مراد وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احکام ہوں تو یہ باطل ہے، تو کہتے ہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہتے ہیں جی قرآنی تعلیم تورات میں بھی موجود ہے، لیں بھائی۔ تو گویا کہ کہہ رہے ہیں قرآنی تعلیم بھی نہیں ہے، کئی باتیں جو ہیں قرآن کی جو ہے وہ تورات میں بھی ہیں۔ تو اگر قرآن اس کے باوجود تشریعی کتاب ہے، حضور علیہ السلام تشریعی نبی ہیں، تو مرزا صاحب کہتے ہیں میں کیوں نہیں ہوں؟ اگر قرآن پرانی تعلیم کے باوجود اور حضور علیہ السلام پرانی تعلیم کے باوجود تشریعی نبی ہیں تو میں کیوں نہیں ہوں؟ مرزا صاحب کا دعویٰ تشریعی نبوت کا ثابت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آگے ایک اور شک دور کیا ہے، کہتی یہ کہو کہ شریعت وہ ہے جس میں باستفاء یعنی مکمل امر اور نہیں کا ذکر ہو تو یہ بھی باطل ہے، یعنی کہ تمام اوامر اور نہیں کا ذکر ہونا بھی ضروری نہیں ہے، وحی میں چند ایک بھی ہو تو کافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تورات یا قرآن شریف میں باستفاء یعنی مکمل طور پر احکام شریعت کا ذکر ہوتا تو پھر اجتہاد کی گنجائش نہ رہتی، اور یہ سب خیالات فضول اور کوتاہ اندیشیاں ہیں۔ تو پورا صف آپ کے سامنے ہے، مرزا صاحب نے تشریعی نبوت کا کیسے دھڑلے سے دعویٰ کیا ہوا ہے اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے ہیں زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے۔ اب یہ جو ایمانیات کی یہاں پہ بات کی جا رہی، ایمان مفصل کی اور ایمان مجمل کی، اس جگہ پہ کہیں بھی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ زبان سے تو اقرار کرتے رہیں گے کہ قرآن لاؤ، ہم قرآن سے بات کریں گے، لیکن تصدیق بالقلب دل سے ماننا وہ آپ نے دیکھ لیا کس دل سے کتنا مانتے ہیں۔ شروع میں تو بالکل انکار کر رہا تھا جی ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری کوئی نہیں ہے، یہ تو ایمانیات میں شامل ہی نہیں ہے۔ اگر یہ دل سے مانتے ہوتے ختم نبوت کو تو کیا شروع میں یہ کہتا کہ ختم نبوت ایمانیات میں شامل نہیں ہے؟ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا؟ بالکل بھی نہ کرتا۔ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ جو رسول پر ایمان لاتا تو اس سے مراد ان کی ہر بات پہ ایمان لانا، تو ختم نبوت بھی اسی چیز میں آ گئی۔ تو پھر اس حساب سے جی تو ناظرین دیکھا سب خبر ہے ان کو، صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اب اس کو پتہ ہے کہ رسول کی بات، رسول پر ایمان لانا ہے تو رسول کی باتوں کو ماننا ضروری ہے، اس کے باوجود اس نے شروع میں تاثر دیا کہ ختم نبوت کو ہے کہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ یہ راہ نکال رہے ہیں ہمارا کہ ختم نبوت پہ ایمان ہے، لیکن تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں مرزا صاحب نے بھی کیا شرارت کی تھی اور یہ بھی کیا اعتراض کرے گا مسلمانوں پر، یہ بڑا اہم اعتراض ہے۔ جو ختم نبوت یہ مراد لیتے ہیں اس ختم نبوت پر تو ان کا اپنا ایمان نہیں ہے۔ وہ اس طرح یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو قرب قیامت آسمان سے واپس آئیں گے اور وہ بھی نبی اللہ ہوں گے اور شرعی نبی ان کو مانتے ہیں۔ اور پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ کہ جو بعد نزول عیسیٰ کے نبی اللہ ان کا منکر وہ پکا کافر ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم کی حدیث صحیح مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال میں یہ روایت موجود ہے، اور ابن ماجہ کتاب الفتن میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو 4 بار نبی اللہ یہ کہا ہے کہ آنے والے جو مسیح ہے وہ 4 بار نبی اللہ ہوگا۔ تو جو ختم نبوت کا یہ اقرار کرتے ہیں اس ختم نبوت کو تو یہ خود نہیں۔ جی تو ناظرین آپ نے اعتراض دیکھا کہ ختم نبوت کو کہہ رہا ہے، خود نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آئیں گے اور وہ شرعی نبی ہیں۔ تو ناظرین یہ بڑا مشہور اعتراض ہے جو یہ کرتے ہیں اور مسلمان جسے الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس کا مختصر سی وضاحت اور جواب تو یہی ہے۔ اس کے لیے آپ کو دوبارہ روحانی جلد 14 یا مصولوں کی طرف لیے چلتے ہیں کہ حدیثوں میں آنے والے مسیح موعود کو امتی لکھا ہے۔ تو ان سے سوال ہے کون سی حدیثیں ہیں جن میں مسیح موعود کو امتی لکھا ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نبی اللہ ہوگا، مسلم میں فلاں جگہ ہے، ابن ماجہ میں فلاں جگہ ہے، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں آنے والی مسیح موعود کو امتی لکھا ہے۔ اگر امتی لکھا ہے تو آپ کی وہ بات جھوٹی ہے کہ نبی اللہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ مرزا صاحب کی بات جھوٹی ہے کہ امتی لکھا ہے۔ ایک بات کریں، یا کہیں کہ نبی اللہ کہا گیا ہے آنے والے مسیح کو، یا کہیں کہ یہ امتی لکھا ہے، کیونکہ در حقیقت وہ امتی ہے۔ تو اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اصل انہوں نے دجل و فریب کیا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے، اصل بات آپ کو دکھاتے ہیں قرآن سے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ میں لکھا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں۔
تو جہاں پر نبی اللہ ہونے کی بات ہے یا رسالت کی بات ہے وہ مخصوص تھے بنی اسرائیل کی طرف، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، اور آپ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب نیا نبی آتا ہے تو پچھلے نبی کی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی بنی اسرائیل کی طرف والی وہ منسوخ ہو چکی ہے، لیکن سبھی انبیاء کی پہلے والے جو تھے ان کی منسوخ ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نبی ہی ہیں۔ اس کی طرح ایک اور حدیث میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری ہی اتباع کرتے۔ یہ بھی آپ کو دکھا دیں گے، یہ قادیانیوں کے اخبار میں بھی موجود ہے۔ تو جہاں نبی اللہ ہونے کی بات ہے، یہ رسالت کی بات ہے، وہ قرآن کی صحت کی وجہ سے بنی اسرائیل تک مخصوص ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، کسی اور امت کے نہیں، ہماری امت کے نہیں۔ اور ہماری امت کے لیے پھر کیا ہے، وہ حدیثیں ہیں۔ ہماری امت کے وہ امتی ہیں، ہماری امت کے جو ہیں وہ امتی ہیں، نبی اور رسول جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے ہیں۔ تو اس کی ایک سادہ سی مثال ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے، مثلا آج کل عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، تو پاکستان کے تو وہ وزیر اعظم ہیں، لیکن اگر وہ کسی دوسرے ملک جاتے ہیں، چائنا جاتے ہیں، تو وہ وہاں کے وزیر اعظم تو نہیں بنیں گے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے تو وزیر اعظم ہیں اور وہاں کے نہیں ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تھے بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، ان کے ہی رسول ہیں، یا یہاں پر بھی آ جائیں تو ان کی نبوت بنی اسرائیل والی ہی ہے، تو اس لیے ان کو نبی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہماری امت کے لیے ان کی شریعت نہیں تھی، وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ تو جب کہیں گے کہ وہ رسول ہیں تو مطلب ہوگا وہ بنی اسرائیل والی رسالت، جب کہیں گے کہ امتی ہیں تو مطلب ہوگا اس امت کے امتی ہیں۔ نہیں مانتے۔ اور پھر یہ دیوبندی مولانا قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اگر بفرض محال کو نبی پیدا ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں کوئی حرج نہیں آتا۔ اب ناظرین، کیا مولانا قاسم نانوتوی صاحب ختم نبوت کے منکر تھے یا نہیں، اس پر ایک ویڈیو آ چکی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ویڈیو اسی چینل پر موجود ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی لگا دیا جائے گا، اس سے پوری بات واضح ہو جائے گی۔ جب مرزا ناصر احمد صاحب نے 1974 اسمبلی میں پیش کی تو مفتی محمود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا دینے کو۔ ان کے اپنے اکابرین مانتے ہیں کہ اس وقت مفتی محمود اور دوسرے ناظرین، یہ تو ہم پوچھ کر تھک گئے ہیں کہ دکھایا جائے قومی اسمبلی کی کارروائی میں، وہ کہاں پر لکھی ہوئی ہے یہ واقعہ، تو یہ نہیں دکھا سکے ابھی تک۔ ایمان کون سے ہیں؟ 6 ہیں۔ ارکان اسلام کون سے ہیں؟ 5 ہیں، یعنی کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، 5 ارکان اسلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان 5 ارکان اسلام پر جماعت احمدیہ کا دل و جان سے، میں نے قرآن پاک کی آیت دکھائی ہے، وہاں پہ تو ختم نبوت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ایمانیات ناظرین دیکھیں، یہاں آ کر پھر یہ بوکھلا گیا ہے، پھر کہہ رہا جی ختم نبوت کا تو کہیں پر ذکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس کی بوکھلاہٹ اور حماقت کی دلیل ہے۔ آپ اس کی حماقتیں آپ کے سامنے پہلے بھی لاتے رہے ہیں۔ رسول اللہ، اب اس محمد سے مراد بھی وہی محمد لیتے ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے اور جو مدینہ میں دفن ہوئے۔ اب اس کے علاوہ پھر ناظرین، یہ بھی اہم پوائنٹ ہے کہ یہ محمد سے مراد کیا لیتے ہیں۔ کہہ رہا جی وہی محمد لیتے ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں دفن ہوئے۔ تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کا اصل عقیدہ کیا ہے۔ ناظرین، یہ ان کا مشہور رسالہ ہے ریویو آف ریلیجنز، بابت ماہ مارچ و اپریل 1915۔ تو اس کے ہم صفحہ نمبر 158 پر موجود چلتے ہیں۔ یہ ہے 158 صفحہ۔ اس میں ہم بلکہ پیچھے سے ذرا دیکھتے ہیں۔ 5واں اعتراض کے عنوان سے آپ پوری تحریر پڑھ سکتے ہیں، دوبارت کے خوف سے میں پوری تحریر نہیں پڑھتا۔ تو اصل مدعا پر آتے ہیں۔ تو یہ اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ مرزا صاحب کا کلمہ الگ کیوں نہیں بنایا گیا۔ تو ان کا عقیدہ کیا ہے، آپ کو صرف وہ دکھانا ہے۔ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا نام کلمہ میں تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں۔ اور نیچے آئیں، مسیح موعود کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے، مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی، لہذا مسیح موعود کے آنے سے نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی زیادہ شان سے چمکنے لگ جاتا ہے۔
مسیح موعود کی آمد نے محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی کر دی۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ محمد نام تو ایک ہی رسول کا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی اور نبی کو محمد نہیں کہا جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کو کوئی بھی محمد نہیں کہتا اور نہ کہہ سکتا ہے۔ تو یہ تو ان کا ایک دجل و فریب تھا۔ تو اس کے علاوہ اصل میں انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کرنا تھا کہ یہ محمد سے مراد مرزا قادیانی کو بھی لیتے ہیں، اور محمد رسول اللہ جب بولتے ہیں تو اس میں مرزا قادیانی کو بھی مراد لیتے ہیں۔ تو اصل کلمہ ان کا یوں ہے۔ تو معنوی تعریف کرتے ہیں، جیسے یہود جو تھے وہ تو الفاظ کو آگے پیچھے کرتے تھے، لیکن اگر الفاظ وہی ہوں، معنی ہی اپنا بنا لیا جائے، تو یہ کتنا بڑا دجل و فریب ہے جو کسی کو بظاہر نظر بھی نہیں آئے گا، اور یہ مسلمانوں کے سامنے یہی کرتے ہیں۔ حدیث سے تعریف مسلمان کی بیان کی گئی ہے، وہ جو پیش کریں گے اس تعریف کی روح سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ صف اول پہ کھڑی ہوگی جو اس مسلمان کی تعریف میں آئے گی۔ جیسے کہ میں پہلے بھی ایک روایت ناظرین، قرآن و حدیث جو ہیں یہ فنی اصطلاحات، تعریفات وغیرہ سے جو ہیں وہ ان میں بیان ہی نہیں کی جاتی۔ یہ تو بعد کے جو ہیں علوم و فنون ایجاد ہوئے، تو خاص فنی منطق کا علم آیا یونان سے عربی میں، تو مسلمانوں نے تعریفیں وغیرہ جو بنائیں۔ قرآن حدیث میں جو اصطلاحی تعریف ہوتی ہے، جو جس کو کہتے ہیں کہ وہ تمام کسی فرد پر افراد، کسی چیز کے تمام افراد پر صادق ہے، مسلمان کی تعریف کے تمام افراد پر صادق آئے اور کسی غیر مسلم پر صادق نہ آئے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بعد کے فنون ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس طرح کی تعریفیں بیان ہی نہیں ہوتی۔ تو جو قادیانی جس کو تعریف کہہ کر پیش کرتے ہیں وہ بھی تعریف نہیں ہوتی، وہ چند علامتیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو جو اصل تعریف جو مسلمان پیش کرتے ہیں وہ بعد میں جو بتائی گئی وہ یوں ہے کہ مسلمان وہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم پر ایمان رکھے، جو چیزیں آپ نے اجمالاً بتائیں ان پر اجمالاً ایمان رکھے، جو چیزیں تفصیلاً بتائیں ان پر تفصیلاً ایمان رکھے، تو وہ مسلمان ہے۔ اور اگر کوئی ایک بھی چیز کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، تو گویا کہ وہ حضور کا منکر ہے تو وہ کافر ہے۔ تو اب قادیانیوں نے آپ نے دیکھا کتنی چیزوں کا انکار کرتے ہیں، ختم نبوت کا نام بھی لیتے ہیں، انکار بھی کرتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور مراد مرزا قادیانی کو بھی بیچ میں لیتے ہیں، کتنی بڑی تحریف کرتے ہیں، اور بھی ان کے فاسد عقائد بہت سے ہیں۔ یہ تو چند ایک تھے، تو ہر ایک بھی عقیدہ ان کا اگر ایسا ہو یا کسی کا بھی ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے مثال رکھتے ہیں جو یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ کوئی تعریف نہیں، علامتیں ہیں۔ بیان کر چکا ہوں جو صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاتنا، کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، اور جس نے ہماری قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا، واکل ذبیحتنا، اور جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا، فذالک المسلم، پس وہ مسلمان ہے، فذمۃ اللہ وذمتہ رسولہ، اس کے لیے۔ تو یہ علامتیں تھیں، نماز پڑھنا، ذبیحہ کھانا، قبلہ کی طرف رخ کرنا، تاکہ اگر کوئی کسی کو دیکھے کہ یہ ایسا کر رہا ہے تو ہم بھی یہی سمجھیں گے بھئی یہ نماز پڑھ رہا ہے، ذبیحہ وغیرہ کھاتا ہے تو یہ مسلمان ہے۔ کیونکہ جو دوسرے کفار تھے یا یہود و نصارہ وغیرہ وہ مسلمانوں کا ذبیحہ بظاہر نہیں کھاتے ہوں گے، تو ان کے لیے علامت مقرر ہو گئی کہ یہ مسلمان کی علامت ہے۔ تو اس کو کہہ کر یہ فرض کر لینا کہ یہ علامت نہیں بلکہ تعریف ہے، جو بھی ایسا کرے تو وہ مسلمان ہوگا، کتنی بڑی حماقت ہے۔ اب دیکھیں منافقین مدینہ تھے حضور علیہ السلام کے زمانے میں، ان کی بھی جرت نہیں تھی کہ نماز چھوڑیں، وہ بھی نماز پڑھتے، ذبیحہ کھاتے تھے، لیکن وہ منافق تھے۔ قرآن میں پوری سورۃ المنافقون ہے اس کے بارے میں، یہ ہمارے سامنے سورۃ المنافقون موجود ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اے نبی جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکت ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ انہیں دیکھو تو ان کے جتنے تمہیں بڑے شاندار جسے، جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہو، یہ جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگائیں، یعنی بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گے،
گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سارے سے لگائی ہوئی، ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ بات کریں گے قادیانیوں کے متعلق تو یہ سمجھیں گے کہ ہمارے خلاف ہی جا رہی ہے، حالانکہ اگر سوال ہی کیا ہو تو ان کی باتیں لچھے دار ہوں گی۔ یہ منافقین کا پہلے بھی وتیرہ رہا ہے۔ تو منافق بھی یہی کہتے تھے انک لرسول اللہ، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ جھوٹ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بات کہنے میں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے جھوٹے ہیں۔ تو یہ خود بھی بتا دیتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں جی ہمارا تو دل میں ہے یہ بات، تو بات تو دل میں ہے، لیکن آپ نے زبان سے تو بتا دیا کہ آپ مرزا صاحب کو بھی نبی مانتے ہیں، تو حضور اسلام کی بات کی تو آپ نے نفی کر دی۔ جو حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، حضور کو تو آپ نے جھٹلا دیا۔ جب حضور کو جھٹلا دیا تو حضور کی ایک بات کو بھی جھٹلانے والا وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ تو قسمیں کھاتے ہیں، انہوں نے اس کو ڈھال بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر مرزا صاحب نے کیا دجل و فریب کیا ہے۔ خدا تو فرمائے کہ تیرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ دجل و فریب یہ کیا ہے کہ یہاں پر آئے گا کا لفظ اضافہ کر دیا ہے۔ نہ تو آیت خاتم النبیین میں کوئی آئے گا والا فعل ہے، ایک فعل ہے نا آنا، وہ فعل خاتم النبیین والی آیت میں بھی نہیں ہے اور خاتم النبیین والی آیت میں بھی نہیں ہے، اور لا نبی بعدی جو ہے یہ حدیث، اس میں بھی جو نفی عام ہے یہاں پر بھی آنے کا فعل نہیں ہے بلکہ لا نبی بعدی ہے۔ تو اب اس نے دجل و فریب کیا کیا ہے کہ ایک نبی کا آنے کا لفظ یہاں پر بھی اضافہ کر دیا ہے۔ آنا نہیں مانا جا سکتا تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا کیسے مانتے ہو، یہ اعتراض بڑا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں آنے کا لفظ ہی کہیں نہیں ہے، نہ خاتم النبیین میں یا نہ ہی لا نبی بعدی میں۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آنا کسی نے نہیں ہے۔ اب کیا مطلب ہے نہیں ہے؟ مطلب یہ ہوگا کہ نبی جو ہیں حضور علیہ السلام آخری ہیں۔ آخری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ترتیب چلی آ رہی ہے ازل سے اب تک، اس میں حضور علیہ السلام آخری تھے، آخری نبی بنے ہیں۔ اب حضور کے بعد کوئی نہیں بنے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے بن چکے ہیں، انہوں نے خود جو بشارت دی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، سورۃ الصف میں یہ بشارت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ آپ دیکھیں سورۃ الصف آیت نمبر 6 ہے، تو اس میں انہوں نے کیا بتایا ہے؟ رسول برسول یأتی من بعدی، میرے بعد ایک رسول نے آنا ہے۔ تو اپنے بعد آنے والا ایک رسول ہے۔ بعد کا مطلب ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے اور رسول علیہ السلام بعد میں آئے، اتنی سی بات ہوتی ہے۔ اس میں کوئی موت وغیرہ کا تذکرہ نہیں ہوتا کہ مرنا کس نے پہلے بعد میں، اس کا جو پہلا ہے وہ پہلا ہوتا ہے، جو بعد میں وہ بعد والا ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام چونکہ پہلے آ چکے ہیں، بلکہ سارے ہی انبیاء پہلے آ چکے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اگر دوبارہ آتے ہیں تو نبی تو پہلے والا ہی ہیں، اس سے وہ بعدی میں نہیں آتے بلکہ وہ پہلے والے ہی بنتے ہیں۔ اس کی ایک سادہ سی مثال ہے، اگر ایک شخص کے کئی بیٹے ہوں، مثلا 3 بیٹے ہوں، تو جو بیٹا پہلا ہے، پہلے آیا ہے، اس کو یہی کہا جائے گا کہ وہ پہلا ہے۔ اب چاہے وہ بعد میں بھی مرے یا چاہے پہلے مرے، بعد میں بھی مرے، تو تیسرا جو آخری بیٹا ہوگا وہ آخری کہلائے گا۔ اسے یہی کہیں گے کہ میرا وہ فلاں بیٹا ہے وہ آخری تھا، میرا آخری بیٹا مثلا احمد نام ہے اس کا، تو احمد جو ہے وہ میرا آخری بیٹا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے کا بیٹا مثلا خالد موجود ہے، وہ میرے سامنے ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ کہے گا میرا آخری بیٹا جو ہے وہ احمد ہے، اور وہ فوت ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آخر میں پیدا ہوا، آخر میں آیا، آخر میں آخری آنے والا۔ ناظرین، جلدی جلدی آخر میں ایک اور سکین دکھاتے چلیں جو پہلے رہ گیا تھا۔ یہ الحکم ان کی اخبار ہے، جلد رقم نمبر 77، جلد نمبر 7 ہے یہ، اس کا صفحہ نمبر 13 آپ کے سامنے ہے، 10 مئی 1903 کا یہ شمارہ ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا لکھا ہے، مرزا صاحب کیا کہتے ہیں، حدیث لکھی ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی میری ہی اطاعت کرتے۔ اس سے کیا مراد تھی؟ یہی کہ آپ کی نبوت کے زمانہ میں اور کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ حدیث آپ کو دکھانی تھی جو پہلے رہ گئی، وہ بھی آپ کو دکھا دیا اسکین، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی میری ہی اطاعت کرتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان کی نبوت بنی اسرائیل کی نبوت تھی،
شریعت بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ اب جو اگر پچھلے انبیاء میں سے کوئی بھی بالفرض آ جائے تو وہ حضور کی ہی اطاعت کرے گا، حضور کا امت ہی ہوگا، وہ اس امت کے اعتبار سے ہوگا۔ لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں تو اب تو کسی نے آنا نہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام نے ہی آنا ہے۔ اور نزول مسیح علیہ السلام کا عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے۔ اس کے سلسلے میں احادیث میں تو بالکل کھلا ذکر موجود ہے، قرآن پاک میں بھی اشارات موجود ہیں، جس کے لیے دیگر ویڈیوز میں دلائل موجود ہیں۔ تو آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر جری اللہ صاحب کی یہ حماقتیں اور دجل و فریب واضح ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔